گرم میں نفرت پھیلانے والے عناصر کو دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پشاور میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ 1 فروری تک کرم کو بنکر اور اسلحے سے پاک کرنے کا بھی فیصلہ۔ فریقین حکومت کی ثالثی میں معاہدے پر دستخط کریں گے۔ علاقے کا زمینی راستہ وقفے سے عارضی طور پر کھولا جائے گا۔ پولیس اور FCE قافلوں کو مشترکہ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ کرم ایجنسی میں دواؤں کی قلت، 50 سے زیادہ بچوں کی اموات کی اطلاع۔ فیصل ایدھی نے پروگرام سوال یہ ہے میں بتایا، دوائیں نہ ملنے سے صرف پارا چنار ہسپتال میں 29 بچے فوت ہوئے۔ نجی ہسپتالوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ آکسیجن اور بجلی نہ ہونے سے نجی ہسپتالوں نے چلڈرن وارڈ بند کر دیے۔ علاقے میں انسولین اور بلڈ پریشر کی دوائیں بھی نہیں مل رہیں۔ میں اپنی ذاتی دوائیں لے کر گیا تو ان پر بھی جھگڑا ہو گیا۔ مدارس بل پر 1-2 دن میں خوشخبری آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پر امید۔ کہا وزیر اعظم نے ہمارے مطالبات سن کر وزیر قانون کو ہدایت کی کہ آئین و قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اپوزیشن سے مذاکرات کے حامی۔ اسپیکرز کانفرنس کے خطاب میں سردار ایاز صادق کہتے ہیں جس دن مکالمہ شروع ہوا راستہ بننے لگے گا۔ مذاکرات کے لیے جس کی بھی منت کرنا پڑی کریں گے، خاموشی سے سہولت کاری کر کے آیت الکرسی پھونکوں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں مذاکرات کی بھوک نہ ہو تو سیاست دفن ہو جاتی ہے۔ کراچی میں بنارس پل پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، ایک اور شہری جان سے گیا۔ شہری جمال شمشاد کو ڈکیتی مزاحمت پر گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکو شہری کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے، لاش ہسپتال منتقل۔ اور خبردار، بغیر لائسنس گاڑی نہ چلانا، گاڑی ہوگی ضبط اور ہوگا بھاری جرمانہ۔ کراچی ٹریفک پولیس نے جاری کر دیا ہدایت نامہ۔ بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے پر تحویل میں لے لی جائیں گی۔ بغیر لائسنس موٹر سائیکل ڈرائیونگ پر 1000 روپے جرمانہ ہوگا۔ دوسری گاڑیوں کے بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 1500 سے 2500 روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اتحاد تنظیمات مدارس کو وزارت صنعت سے منسلک کرے تو اعتراض نہیں۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے مدرسوں کا نظام جیسا چل رہا ہے چلنے دیں، جو مدرسے وزارت تعلیم سے منسلک ہیں انہیں رہنے دیں۔ ملک میں اسکولوں کے کئی نظام تعلیم ہیں، مدرسوں کے بھی 2 ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ معاملات کو بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے۔ امید ہے مدارس رجسٹریشن سے متعلق دونوں فریقوں کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اپوزیشن سے مذاکرات کے حامی۔ اسپیکر کانفرنس سے خطاب میں ایاز صادق کہتے ہیں جس دن مکالمہ شروع ہوا راستے بننے لگیں گے۔ مذاکرات کے لیے جس کی بھی منت کرنا پڑی کریں گے۔ خاموشی سے سہولت کاری کر کے آیت الکرسی پھونکوں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کہتے ہیں مذاکرات کی بھوک نہ ہو تو سیاست دفن ہو جاتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین میں مذاکرات کی بھوک نظر آنے لگی ہے۔ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بات چیت ہے۔ GHQ حملہ کے خلاف درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI سمیت 10 رہنماؤں کی درخواستیں خارج کی۔ سماعت سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے زین قریشی سمیت PTI کے 6 رہنماؤں کے تحریری وارنٹ جاری۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ملک میں نظام عدل کو فیل کیا جا رہا ہے، یہ حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ اسلام آباد ترنول کے علاقے میں رینجرز اہلکار کی شہادت کا معاملہ، پولیس نے مقدمے میں قتل کی دفعات بھی شامل کر دی۔ مقدمے میں بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نامزد ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کے خلاف اسلام آباد اور پنجاب میں مقدمات کی تعداد 65 ہو گئی۔ مقدمات میں دہشت گردی، اقدام قتل اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں کی دفعات شامل۔ سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں۔ جب تک پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ سپریم کورٹ میں قتل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ کہا 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا، کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ ادارہ بھی اتنا سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ جسٹس ملک شہزاد نے ریمارکس دیے
وزیر اعظم ایک دن پی ایم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں، نہیں معلوم کس کو کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ جس ملک میں وزیر اعظم کا یہ حال ہو، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیر اعظم مارے گئے، تینوں کے مقدمات کا کیا بنا؟ اصل بات یہ ہے کچھ کرنے کی خواہش نہیں، لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، فتنہ الخارج کے انتہائی مطلوب دہشت گرد سمیت 7 خارج مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی شب ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خارجی علی رحمان خارج کی شورا کا اہم سرگنا تھا۔ آپریشن میں خارجی نے گھر میں داخل ہو کر 2 بچوں کو یرغمال بنایا، فرار ہونے کے لیے خاتون کا لباس پہنا۔ فورسز نے کامیاب حکمت عملی سے دونوں بچوں کو باحفاظت بازیاب کرایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود سے بھری گاڑی برآمد۔ امریکہ پاکستان کے میزائلوں سے خوفزدہ۔ امریکی نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فائنر کہتے ہیں، پاکستان کا میزائل پروگرام امریکہ کے لیے ابھرتا خطرہ بن رہا ہے۔ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کی میزائل تیاریاں اس کے ارادوں سے متعلق سوالات اٹھاتی ہیں۔ پاکستانی اقدامات کو ایک ابھرتے ہوئے خطرے اور دھمکی کے سوا کسی اور چیز کے طور پر دیکھنا مشکل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے، پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحفظات واضح ہیں۔ پابندیوں سے دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعلق۔ ملک کے ایگزیکٹو نے امریکی صدر کو خط لکھا اور اس کا جواب تک نہیں آیا، اس کو کیا سمجھیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے امریکی دوروں کی تفصیلات طلب کر لی۔ وزارت خارجہ کو معاملات سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس کیے، امریکہ خود مختار ملک ہے، وہ ڈاکٹر فوزیہ کا ویزا مسترد کر سکتا ہے، امریکہ وزیر اعظم کا ویزا بھی مسترد کر سکتا ہے، مگر معاملات سفارتی سطح پر لے جانے ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوروں کی تفصیلات سے متعلق احکامات واپس لینے کی استدعا کی۔ عدالت نے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ سہولت کاری میں ملوث FIA اہلکاروں کی نشاندہی اور سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ متعلقہ اداروں کو آپسی رابطے مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ کہا، 2023 کشتی حادثے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں انتہائی سست روی سے کام لیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ سے متعلق تحقیقات جلد از جلد مکمل کی جائیں۔ تحقیقات مکمل کر کے ٹھوس سفارشات پیش کی جائیں۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کا رحیم یار خان جیل کا دورہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی اور رجسٹرار سپریم کورٹ ہمراہ تھے۔ اعلامیے میں کہا گیا، دورے کا مقصد جیل اور قیدیوں کے حالات کا براہ راست جائزہ لینا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا، ضلع اور سیشن جج غیر معمولی تاخیر والے مقدمات کا جلد فیصلہ سنائیں۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کی مہارتوں کی ترقی پر زور دیا۔ IGP جیل خانہ جات پنجاب نے چیف جسٹس کو قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں پر بریفنگ دی۔ وزیروں کی غیر حاضری پر چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی برہم۔ کہا، پارلیمنٹ میں وزراء کی عدم دلچسپی پر وزیر اعظم کو ایکشن لینا پڑے گا۔ اگر وزراء نہیں آئیں گے تو ہم فلور اپوزیشن کو دے دیں گے۔ کہا، میں بطور وزیر اعظم وزراء کی عدم موجودگی پر خود ایوان میں آتا تھا، میری موجودگی میں وزراء بھی آنے پر مجبور ہوتے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس۔ سندھ بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کی شرکت۔ سندھ بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی بلاول سے وفاق کی شکایت۔ وفاقی حکومت کی یقین دہانیوں پر پیش رفت پر عدم اعتماد۔ بلاول بھٹو نے ہدایت کی کہ حکومت سے رابطے تیز کریں تاکہ CEC میں مثبت نتیجہ سامنے رکھا جا سکے۔ کراچی آئے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کی گورنر سندھ سے بھی ملاقات۔ ملکی صورتحال، مدارس رجسٹریشن، پارا چنار پر تبادلہ خیال۔ کراچی میں آج پھر احتجاج، سڑکیں راستے پھر بند۔ کراچی میں پانی اور بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف مظاہرے روز کا معمول۔ لسبیلا پر علاقہ مکینوں کا پانی اور بجلی نہ ملنے پر احتجاج۔ لسبیلا چوک سے گرو مندر اور اطراف کے علاقوں میں ٹریفک جام رہا۔ پولیس نے ٹریفک کو متبادل راستوں پر بھیجا۔ دفاتر سے گھر جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
बिलावल भुट्टो अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। पीपी ने कराची में जमात इस्लामी का मेयर नहीं बनने दिया, तभी बिलावल के वज़ीर-ए-आज़म बनने का जहाज क्रैश हो गया था। नवाज शरीफ को आरओ के जरिए 70,000 जाली वोट डाले गए। फॉर्म 45 के मुताबिक सभी रुखसत हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, उनको गिला है मुझे क्यों निकाला। भाई वज़ीर-ए-आज़म, बेटी वज़ीर-ए-आला हैं, फिर भी शेर पड़ते फिर रहे हैं। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई काबू में नहीं। पूरे मुल्क में बिजली का टैरिफ कम होना चाहिए। आवाम महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज की बड़ी कॉल के लिए तैयार रहें। जिस दिन गैस का टैरिफ बढ़ाया गया, उसी रोज अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। गैस लोड शेडिंग का मामला तशवीशनाक हद तक पहुंच गया। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मीमन कहते हैं, कराची समेत सिंध गैस की लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत मसले से निमटने के लिए फौरी इक़दाम करे। सर्दियों में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करे। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत से मुतालबा है मामले को तरजीह दें। के बालाई इलाके और शिमाली बलूचिस्तान यकबस्ता हवाओं की लपेट में। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, कल्लात -7, कोयटा -6 और इस्लामाबाद का पारा -1 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में 5 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात कल से 5 जनवरी तक होंगी।